ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ ان کی نظر میں اسلام کے، دین کے، قرآن کے، مذہبی احکامات اسی کے مطابق ہے، تو وہ تو دفاع کرتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں دنیا شاید طالبان کے اس موقف سے وہ متفق نہ ہو۔ طالبان کو بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان کو بین الاقوامی برادری کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ، اقوام متحدہ کے ساتھ، علاقائی ممالک کے ساتھ، ان کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ مایوسیاں بڑھیں گی، کیونکہ طالبان کا خود یہ وعدہ تھا کہ وہ لڑکیوں کے اسکول کھول لیں گے، پھر یونیورسٹیوں میں پابندی آپ نے لگا دی۔ تو افغانستان کو زیادہ ضرورت ہے، ڈاکٹر خاتون نہیں ہوگی تو مرد کے پاس تو اکثر خواتین نہیں جاتی، تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا میرے خیال میں۔ جس طرح افغانستان میں خواتین کو ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرنے سے روکا گیا ہے، ان پر پابندی لگائی گئی ہے، ان کو اپنے بیسک رائٹس سے محروم رکھا گیا ہے، تو ان حالات میں خواتین جو ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار بن جاتی ہے، ان میں سوسائڈ کی ریٹس زیادہ ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ افغانستان میں پچھلے سالوں میں خواتین کے سوسائڈ میں اضافہ ہوا ہے، ان کے انزائٹی اور ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں وہ موسٹلی فیمیلز ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے ریلیجن نے بھی مرد اور خواتین دونوں کو ایکول رکھا ہے، تو اسی طرح خواتین کو بھی اپنے بیسک رائٹس دینے چاہیے۔ طالبان کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، جس طرح انہوں نے مرد کو فری ہینڈ دیا ہے یا ان کو اپنے رائٹس دیے ہیں، اسی طرح انہیں ویمن کو بھی اپنے بیسک رائٹس دینے چاہیے۔ وہ اس کو نہ صرف یہ کہ ایک ریلیجس آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹ کے طور پر لے کے چلے، بلکہ ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ کے طور پر لے کے چلے، بیکاز دس گیوز دیم کائنڈ آف ریلیونس اراؤنڈ دا ورلڈ، کیونکہ پورے میڈیا کے اندر، دنیا کے اندر وہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اوبیسلی 25 لاکھ جیسے آپ نے کہا، یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے ایک ایسے ملک کے لیے جس کی ٹوٹل آبادی ہی 4 کروڑ ہے، تو اس 4 کروڑ کے اندر سے اگر آپ 25 لاکھ جو تقریباً کوئی 7-8% بندہ جو کہ ورکنگ وومن کی ہم بات کریں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی پاپولیشن آپ جو ہے اس کو آپ بیسیکلی کارنر کر کے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے یا تو اوبلیویٹ ہو جائیں یا پھر ملک چھوڑ جائیں۔ تو زیادہ تر خواتین پہ کوشش یہی کریں گے کہ وہ یہاں سے نکلیں اور پھر یہاں سے وہ باہر کوئی اور اپرچونیٹیز دیکھیں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ خواتین جو ہیں افغانستان میں، ان پہ تعلیم کے شعبے میں دروازے بند کیے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی ان کو تعلیم کا موقع ملا ہے، اس وقت بہت سے شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں بھی کئی بار ہم دیکھتے ہیں جو افغان مہاجرین میں سے خواتین ہیں، وہ کس طرح بزنسز بھی چلا رہی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے لیے ایک احساس محرومی تو ہے، اگر ان کو یہ موقع نہیں ملے گا تو وہ اس سے کیسے وہ اس چیز سے خوش ہو سکتی ہیں۔ طالبان حکومت کو اور جو ان کے جائز حقوق ہیں انہیں دینے چاہیے۔ جب نئی رجیم آئی تو جس طریقے سے وہ ملک سے بھاگنا چاہ رہے تھے، نکلنا چاہ رہے تھے، میں نے ان کو وہ بھی دیکھا ایک بہتر زندگی کے لیے، کیونکہ وہ چیزیں دیکھ سکتے تھے جو ابھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جیسے ایک لائف سٹائل ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے، بے شک وہ ایجوکیشن ہو، بے شک وہ ان کے چھوٹے موٹے کاروبار ہو جو وہ آلریڈی گھروں سے کر رہی تھیں، یا بے شک وہ ڈیلی روزمرہ کے آپ کے کام ہیں سودا صرف لینے کے لیے۔ صرف خواتین کے ایجوکیشن کا سوال نہیں ہے، ان کی اوور آل ویلنس، ان کی ویل بینگ، ان کا پوری زندگی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ ان کو کاٹ کے آپ ایک طرف رکھ دیں، then how can you talk about progress؟